بدعنوانی گھنونا چیلنج، عوام کرپشن کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دے۔ انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خصوصی پیغام میں کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا اور تمام شہریوں پر زور دیا کہ وہ شفاف اور جوابدہ معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 دسمبر کو منایا جانے والا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف عالمی کوششوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سال کے موضوع بدعنوانی کے خلاف نوجوانوں کے ساتھ متحد ہونا کی سالمیت کی تشکیل کو سراہتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت بدعنوانی کے ساتھ ناصر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کرپشن صرف اخلاقی زوال نہیں بلکہ قوم کی ترقی کی قاتل ہے۔ کرپشن نہ صرف قومی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی متزلزل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روز اول سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی، ہر قسم کی بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دے دی۔ روسی میڈیا نے بھی کرمنل ذرائع کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سابق شامی صدر بشار الاسد اور ان کا خاندان روس میں ہے۔ اس سے قبل بشار الاسد کے طیارہ حادثے میں ہلاکت کی متضاد خبریں سامنے آ رہی تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی بشار الاسد ایک طیارے میں نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے بتایا کہ شام میں باغیوں کے دارالحکومت پر قبضے کے بعد اسد خاندان کا 50 سے زائد سالوں تک جاری رہنے والا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر کے سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ باغیوں کے شامی دارالحکومت پر قبضے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بین الاقوامی رہنماؤں کی جانب سے اپنا رد عمل دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ شام میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے دمشق میں آمرانہ دور اقتدار کے خاتمے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں تعمیر نو پر زور دیا۔ شام میں بالآخر بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نہیں جانتے کہ بشار الاسد کہاں ہے، سنا ہے وہ ماسکو میں ہے، بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے پڑوسیوں کی حمایت کریں گے، آئندہ دنوں میں علاقائی رہنماؤں سے بات کریں گے اور امریکی حکام بھی بھیجیں گے۔ امریکی صدر نے باغی گروپ کے لیڈر کے بیان کو نوٹ کیا، ان کے قول و فعل کو جائز لیں گے۔ شام میں خطرے اور غیر یقینی صورتحال کا لمحہ ہے، خیال رہے کہ شام میں اسد خاندان کا 50 سال سے زائد کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ نیتن یاہو غزہ میں جنگ ختم کرے لیکن فتح ضرور ہونی چاہیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں جنگ ختم کریں لیکن فتح ضرور ہونی چاہیے۔ نو منتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو پر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے ضرور دباؤ ڈالیں گے۔ لوگ 7 اکتوبر کو بھول جائیں گے لیکن یہ بہت پرتشدد تھا، یہ ہولوکاسٹ کی طرح ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر ایک تفصیلی رپورٹ میں غزہ میں جاری فلسطینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں پر حملے جاری۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں مزید 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی بمباری سے کمال عنوان اسپتال میں بجلی کا نظام معطل ہو گیا۔ حملوں میں آکسیجن پمپس کو نقصان پہنچا اور ایمرجنسی میں ہونے والے آپریشن رک گئے۔ دوسری جانب ایک ماہ کے تعطل کے بعد قطر دوبارہ سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کوششوں میں شامل ہو گیا۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر اتحاد المدارس کا اجلاس بلا کر متفقہ لاہ عمل دیں گے اور 17 دسمبر کو اگر اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں
मगरबी दुनिया ने करोड़ों इंसानों का कत्लेआम किया। अफगानिस्तान और अरब दुनिया के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अमेरिका और मगरबी दुनिया इंसानियत के कातिल हैं। हमने इस खत्ते में इंसानियत को शऊर दिया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों में फलस्तीनियों के साथ डट कर खड़े होने की जुर्रत क्यों नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शाम की सूरत हाल पर तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़रा ने फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने तुर्किया के हम मनसब को शाम में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों के मुतालिक आगाह किया। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शाम में तमाम पाकिस्तानी शहरी महफूज हैं। तमाम शहरियों को एहतियात करने का कहा गया। शाम में बदलती हुई सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरखास्त दायर की थी। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस खाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। सराय के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तहफ्फुज़ात का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अधूरे वादों नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी थी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि हुकूमती कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाहे अमल को तय करेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि लाहौर में आज बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आज लाहौर में हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्का है। मौसम का हवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब फजाई आलूगी के एतबार से लाहौर आज भी पाकिस्तान में पहले जबकि दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 190 तक जा पहुंची।